بچپن میں ہم ایک سٹوری پڑھا کرتے تھے کہ کچھوا خرگوش سے ریس لگاتا ہے اور کچھوا جیت جاتا ہے. بچپن میں اس سٹوری کی بالکل سمجھ نہیں آئی, لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے, جیسے جیسے ہم تھوڑے میچور ہوتے گئے, اپنی پریکٹیکل لائف میں ان ہوتے گئے, تو ہمیں پتہ چلا کہ اس سٹوری سے ہم اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے اس سٹوری سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو جب کچھوے نے یہ سوچا ہوگا کہ مجھے خرگوش کے ساتھ میں ریس لگانی ہے یا خرگوش کے ساتھ میں بھاگنا ہے, تو پورے جنگل کے جانوروں نے اس کا خوب مذاق اڑایا ہوگا کہ تو نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کبھی کہ تو اس سے جیت بھی سکتا ہے. دیکھنے میں یہ امپاسبل لگتا ہے کہ کچھوا تو کبھی بھی خرگوش سے نہیں جیت سکتا, وہ امپاسبل ہی لگتا ہے نا, پاسبل ہے ہی نہیں کہ ایک خرگوش کی جو رفتار ہے اس کے مقابلے میں کچھوے کی رفتار کا تو زمین آسمان کا فرق ہے, تو کچھوا کیسے جیت سکتا ہے. سب سے پہلے اس کچھوے نے کیا کیا کہ اس نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا کہیں گے. سب سے بڑا روگ کہ کیا کہیں گے لوگ. اس نے یہ سوچا ہی نہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہنے دو, میں ٹرائی کرتا ہوں, ہو گیا تو ٹھیک ہے, فیل تو ہوں ہی. آلریڈی ریئلٹی تو یہی ہے کہ کچھوا کبھی بھی نہیں جیت سکتا خرگوش سے, کیونکہ اس کی رفتار میں زمین آسمان کا فرق ہے. ریئلٹی تو یہ کہتی ہے کہ وہ جیت نہیں سکتا, لیکن اس کا جو مینٹل لیول ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے, لوگوں کو جو کہتے ہیں وہ کہنے دو, میں کوشش کرتا ہوں, ہو سکتا ہے میں جیت جاؤں. اور اس نے کوشش کی, اس نے انیشیٹو لیا اور وہ جیت گیا. اور ہمیں کیا سبق سکھا کے گیا کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کو چھوڑ دو, لوگوں کو سائڈ پہ رکھ دو, کیونکہ جب لوگ آپ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ کام تو نہیں کر سکتا, یہ کام تو نہیں کر سکتا, تو وہ کام نہیں کر سکتا, تو بیسیکلی وہ آپ کو نہیں کہہ رہے, وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. کیونکہ جب بھی انسان کسی کو کوئی کمنٹ پاس کرتا ہے نا, تو وہ اپنے آپ کو پہلے شیشے میں دیکھتا ہے کہ یار یہ والا کام میں نہیں کر سکتا, تو ڈیفینیٹلی یہ والا کام کوئی دوسرا بھی نہیں کر سکتا. تو مطلب کیا ہے کہ وہ آپ کو نہیں کہہ رہا ہے, وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ یار یہ والا کام تو میں نہیں کر سکتا ہوں, تو یہ کیسے کر سکتا ہے, یہ تو میرے سے سمارٹ بھی کم ہے. تو جیسے خرگوش کو یہ غلط فہمی تھی کہ یہ میں اس سے بہت زیادہ تیز ہوں, بہت زیادہ سمارٹ ہوں, یہ تو میرے سے کبھی جیت نہیں سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے. تو لوگوں کو بھی یہی لگتا ہے کہ یار میں اس سے تو بہت زیادہ سمارٹ ہوں, تو یہ کیسے کرے گا. تو کچھوے نے کیا کیا کہ لوگوں کی پرواہ نہیں کی اور وہ ریس جو ہے وہ جیت گیا. اور دوسرا سبق ہمیں کچھوے نے یہ دیا کہ آپ اگر کنسسٹنسی کے ساتھ کوئی کام کرتے ہو, یعنی کہ آپ مستقل مزاجی کے ساتھ کوئی کام کرتے ہو نا, تو وہ کام آپ 100% اس کام کو کر لیتے ہو. آپ کو دنیا کی کوئی طاقت بھی نہیں روک سکتی اس کام کو کرنے کے لیے. بچپن میں جب ہم لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں نا, شروع میں لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں پینسل پکڑنا نہیں آتی, ہمیں پینسل اپنا ٹیچر پکڑاتی ہے یا ماں پکڑاتی ہے یا باپ پکڑا کے ہاتھ پکڑ کے ہمیں لکھنا سکھاتا ہے. تو اگر ہم وہ تب سے ہی چھوڑ دیں لکھنا کہ بھئی میرے سے نہیں ہوگا, میرے سے تو پینسل نہیں پکڑی جا رہی, تو میں لکھوں گا کیسے. لیکن ہم لوگ وہ پریکٹس کو جاری رکھتے ہیں تو ایک دن آتا ہے کہ ہم پراپر والا لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں. اگر شروع میں ہی ہم ہتھیار ڈال دیتے کہ یار یہ کام میرے سے نہیں ہونا, تو پھر کیا ہوتا کہ ہم کبھی بھی نہیں سیکھ سکتے. ہم نے کنسسٹنسی کے ساتھ اس کام کو جاری رکھا, ہمیں مستقل مزاجی تھی. بچپن میں یہ ساری صلاحیت اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں, بعد میں انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنے جو ہے وہ تھاٹس کی بیس پر ایکشن کرتا ہے اور یہ ساری چیزوں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, وہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے. تو تب کیا تھا, کنسسٹنسی تھی, ڈیلی بیسس پہ تھوڑا تھوڑا لکھتے تھے, کبھی ٹیڑھا لکھتے تھے, کبھی کیسا لکھتے تھے, اس کو مٹاتے تھے اور پھر واپس لکھتے تھے. اور ایک دن آہستہ آہستہ ہم پراپر والا لکھنا سٹارٹ کر دیا, ہم نے لکھنا سٹارٹ کر دیا. تو ہمیں وہاں سے کیا سیکھنے کو ملا اس خرگوش کی ہے کہ بھئی اگر آپ میں کنسسٹنسی ہے تو آپ ہر دنیا کی چیز کو اچیو کر سکتے ہو جو آپ کرنا چاہتے ہو. اگر آپ ہمت نہیں ہارتے, اگر آپ اپنی محنت کرنا نہیں چھوڑتے, تو آپ وہ ساری چیزیں اچیو کر سکتے ہو جو آپ کرنا چاہتے ہو. اگر آپ ایکشن ہی نہیں لوگے, پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھوے نے سوچا ہوگا, یہ سوچنا بھی اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے کہ بھئی مجھے خرگوش کا ریس لگانی ہے اور مجھے پھر اس سے جیتنا بھی ہے. یہ سوچنا ہی بہت بڑی بات ہے, یہ سوچنا ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے. اور ہم کبھی سوچتے ہیں کہ مجھے یہ چیز کام کرنا ہے, تو سب سے پہلے تو وہی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں سوچ لیتے ہو کہ یار یہ مجھے دنیا میں یہ والی چیز تو اچیو کرنی ہے. جب آپ کچھ چیز سوچتے ہو تو آپ کا دماغ, آپ کا سب کانشیس مائنڈ اس کے لیے ایٹومیٹکلی رستے جو ہے وہ بنانا شروع کر دیتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ کام سوچا ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ چیز کی ضرورت پڑے گی, یہ چیز کی ضرورت پڑے گی. ایٹومیٹکلی آپ کو وہ رستے ملنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلا کام کیا تھا اس نے کیا کہ اس نے صرف سوچا کہ مجھے اس سے جیتنا ہے, اور وہ اس سے جیت گیا. سب سے بڑا کام یہی تھا. تو اپنی زندگی میں کامیاب ہونا تو 3 سبق ہم نے اس اسٹوری سے سیکھے. سب سے پہلے کہ دنیا کی پرواہ نہیں کرنی ہے کہ دنیا ہمیں کیا کہہ رہی ہے. دنیا جو کہتی ہے اس کو کہنے دو, دنیا کا کام ہی ہے کہنا, دنیا کے پاس دوسرا کوئی کام ہے نہیں. زندگی آپ نے جینی ہے, دنیا نے نہیں جینی ہے. تو دنیا کی پرواہ نہیں کرنی ہے, جو دنیا کہتی ہے کہنے دیں, اپنے کام پر فوکس رکھیں اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر لو گے. نمبر 2 کہ آپ میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے کہ آپ نے جو کام بھی کرنا ہے اس کو مستقل مزاجی سے کرنا ہے, اس کو بیچ میں چھوڑنا نہیں ہے. اس کام کو تب تک نہیں چھوڑنا جب تک آپ اس کو اچیو نہیں کر لیتے. سلو چلو
لیکن رکو مت. اگر آپ رکو گے نہیں تو آپ اپنی منزل پر ضرور پہنچ جاؤ گے. اور تیسرا کہ سوچنا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے. پہلے تو سوچو کہ مجھے کرنا کیا ہے. اگر آپ نے سوچ لیا, آپ نے ٹھان لیا, انما الاعمال بالنیات, کہ آپ نے جو سوچا ہے, آپ کے عملوں کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے. آپ نے اگر کچھ سوچا ہے, آپ نے کوئی ارادہ کیا, تو اس کے رزلٹ بھی ویسے ہی آئیں گے. سب سے پہلا کام تو سوچنا ہی ہے. آپ نے سوچا, آپ کو پھر آگے بڑھنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. آپ کو آپ کی سوچ کے اکارڈنگ ایٹومیٹکلی ایکشنز جو ہیں وہ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے, اور رزلٹ اس کے الحمدللہ اچھے ہی آئیں گے. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ